کل شریف کا ختم، 10ویں کا ختم، 40ویں کا ختم، سالانہ ختم، یہ جو نام دیے گئے ہیں شریعت کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ کل 7واں، 10واں، 40واں، سالانہ یہ صرف عرفی نام ہیں، زمانے میں مشہور ہیں یہ نام. ان کی جو اصل ہے وہ ہے ایصال ثواب. ان کی اصل کیا ہے؟ اور ایصال ثواب قرآن سے بھی ثابت ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایصال ثواب کی جو محفلیں ہیں، کل کی محفل، 10ویں کی محفل، 7ویں کی محفل، 40ویں کی محفل، یہ سارے نام لوگوں کو سمجھانے اور عرفی اعتبار سے رکھے گئے، وگرنہ ان کی جو اصل ہے، ان محفلوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. تلاوت کی جاتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، درس و بیان ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے، درود و سلام ہوتا ہے، مسلمانوں کو بٹھا کے کھانا کھلایا جاتا ہے، مہمان نوازی کی جاتی ہے. بتائیں یہ سارے کام ثواب والے ہیں کہ نہیں؟ اسی کو تو ایصال ثواب کہتے ہیں. نیکیاں اکٹھی کرو، نیکی کر کے دعا مانگ لو، یا اللہ جس بندے کے ایصال کے لیے ہم نے یہ نیکیاں کی ہیں یہ ثواب اس بندے کو پہنچا دے. اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں. ایصال ثواب اس کا معنی ہے ثواب کا پہنچانا، ثواب کا پہنچانا، ثواب کر کے عمل کر کے کسی بندے کو پہنچا دیا جائے، یہ ایصال ثواب ہے اور قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے. اس موضوع پر 3 آیتیں اور 5 حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اور بھی بہت سارے دلائل حدیثوں میں موجود تھے، لیکن چونکہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے اور یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پرچے لمبے نہ ہو جائیں، زیادہ نہ ہو جائیں، مختصر ہو تاکہ ہر بندہ اس کو دلچسپی سے پڑھ بھی سکے. تو پہلی آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں. یہ پارہ نمبر 28 ہے، سورہ حشر ہے اور آیت نمبر ہے 10. یہ شروع ہو رہی پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 10، یہاں سے شروع ہو رہی ہے. پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 10. خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا، والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، یقولون، وہ یوں دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے، جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے، جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور دنیا سے پردہ کر گئے. بعد میں آنے والے یوں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری بھی بخشش فرما، ان کی بھی بخشش فرما. تو بتائیے مسلمان مرحومین کی بخشش کی دعا مانگنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور اسی کو تو ایصال ثواب کہتے ہیں. بخشش کی دعا مانگی جائے، کوئی نیکی کر کے اس کو پہنچایا جائے اور بخشش کی دعا مانگی جائے. اب اس آیت پہ رکے بغیر اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلیے. یہ پارہ نمبر 13 ہے، سورہ ابراہیم ہے اور آیت نمبر ہے 40، آیت نمبر 41. پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 41. 13واں پارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے جو دعا مانگی ہے، ہمارے رب نے قرآن میں اسی دعا کا ذکر فرما دیا. حضرت ابراہیم نے کہا تھا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، اور قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں سب کی بخشش فرما دے. تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی. اگر یہ مانگنا، بخشش کی دعا مانگنا مسلمانوں کے لیے جائز نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم اگر دعا مانگ رہے تھے تو اللہ منع فرما دیتا، اور اگر مانگ لی تھی تو اللہ قرآن میں نازل نہ فرماتا. قرآن میں بتا کے، مصطفیٰ کے غلاموں کو سنا کے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ قیامت تک جو مسلمان ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، جب ان کی بخشش کی دعا مانگنا جائز ہے تو جو پیدا ہو کے فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش کی دعا مانگنے سے کون چیز روک سکتی؟ تیسری آیت مبارکہ دیکھیے، پارہ نمبر 26 ہے، سورہ محمد ہے اور آیت نمبر 19. 26واں پارہ سورہ محمد آیت نمبر 19. 26 پارہ نمبر 26 ہے، آیت نمبر 19 ہے سورہ محمد کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اے محبوب قیامت تک آنے والے مسلمان مرد اور عورتوں کی بخشش کی دعا مانگیے۔ اللہ محبوب کو فرما رہا، محبوب قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کی بخشش کی دعا کیجئے۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرنا، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی بخشش کی دعا کرنا، حضور علیہ السلام کو اللہ کا حکم دینا کہ محبوب قیامت تک آنے والی امت کی بخشش کی دعا مانگیے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ گزرنے والوں کے لیے کہتے ہیں یا اللہ ہماری بھی بخشش فرما، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی بھی بخشش فرما۔ میرا ایک سوال ہے، جب اللہ نے حضور کو کہا تھا محبوب بخشش کی دعا مانگیے، اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگیے، مجھے بتائیے حضور کی ظاہری حیات مقدسہ میں بھی تو کئی مسلمان فوت ہوئے ہوں گے، بلکہ بہت سارے ہوئے، کئی صحابہ شہید ہوئے، حضور کے سامنے کئی جنازے آئے، حضور نے جنازے پڑھائے تو بہت سارے لوگ فوت ہو چکے تھے۔ اب جب اللہ نے مطلقاً کہہ دیا قیامت تک آنے والے مسلمان مردوں عورتوں کے لیے بخشش کی دعا مانگیے، اب جب حضور نے بخشش کی دعا مانگی تو ان میں وہ بھی ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ہم جیسے لوگ جو بعد میں آنے والے تھے، اور امت میں تو وہ بھی تھے جو اس وقت فوت ہو چکے تھے، وہ بھی تھے۔ اور ہر سال جنگ احد، میدان احد میں جانا اور احد کے شہیدوں کی بخشش کی دعا مانگنا، یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مانگا کرتے تھے۔ یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں، جو میدان احد کے شہید تھے حضور ہر سال سالانہ ختم دلاتے تھے۔ ختم بمانا ان معنوں میں کہ بخشش کی دعا مانگتے تھے ان کے لیے، تو ہم بھی تو ختم میں بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، تو لہٰذا اس کی اصل اصال ثواب ہے جو ثابت ہے۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کی طرف۔ یہ جامع ترمذی شریف ہے۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جو خود عمل کریں گے صرف انہی کا ہی ثواب ملے گا، کوئی اور بندہ عمل کرے اس کا ثواب مردے کو، اس کا فائدہ مردے کو۔ کبھی سنا یہ اعتراض؟ یہ اعتراض ہوتا ہے، یہ سوال ہوتا ہے بعض احباب کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں جو بندہ فوت ہونے سے پہلے خود نیک عمل کر کے جائے اس کا ثواب اسے ملتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے مرنے کے بعد دوسرے لوگ جو کام کرتے ہیں اس کا فائدہ مردے کو۔ جنازہ مرنے کے بعد ہوتا ہے کہ پہلے ہوتا ہے؟ بعد میں۔ تو مرنے کے بعد مردہ خود اپنے جنازے میں شرکت کرتا ہے، خود جنازہ پڑھاتا ہے۔ جنازہ تو پڑھایا مولوی صاحب نے، جنازہ تو پڑھا بچوں نے، بھائیوں نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے، محلے داروں نے، پڑوسیوں نے، مسلمانوں نے۔ تو اب اگر مرنے کے بعد دوسرے کام کریں اور مرنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا تو نماز جنازہ نکال دو۔ پھر نماز جنازہ دوسرے ہی کرتے ہیں نا بھائی، یہ دوسرے ہی پڑھتے ہیں نماز جنازہ، اس کا فائدہ مردے کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ بالکل ٹکوسلا ہے صرف عقل کا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد صرف اپنے عمل جو کیے تھے زندگی میں ان کا فائدہ ہوتا ہے، دوسرا مسلمان عمل کرے تو مردے کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ بات سراسر غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جنازہ جب پڑھایا جاتا ہے تو وہ دوسرے ہی پڑھتے ہیں جس کا فائدہ مردے کو ہوتا۔ اور پھر یہ بتائیے، بخاری شریف میں یہ حدیث نہیں موجود؟ نبی پاک نے فرمایا جس میت کے جنازے کو 40 بندے کندھا دے دیں، جس کے جنازے میں 40 مرد شرکت کر لیں، تو حضور نے نہیں فرمایا کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے؟ اگر دوسروں کے کام کا فائدہ مردے کو نہیں ہوتا تو بخشش کس کھاتے میں جا رہی ہے؟ یہ حدیث نہیں آپ نے سنی علماء سے، جس کے جنازے میں 40 شریک ہو جائیں ان کی برکت سے مرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اگر مرنے والا نیک ہو تو پھر جو 40 شرکت کرنے آئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دیتا۔ جنازے کو لے کے جو 40 قدم چلتا ہے اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مرنے والے کی طرف سے اگر کوئی دوسرا بندہ عمل کرے تو مرنے والے کو ان کا فائدہ پہنچتا۔ ترمذی شریف کی جلد نمبر 1 ہے، اور یہ ابواب الاحکام حدیث نمبر 1376، یہ میں نے نشان لگایا۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 ابواب الاحکام اور حدیث نمبر 1376، 1376۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔
حضور نے فرمایا جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے عمل رک جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے عمل آگے جاری، اس کے عمل. حدیث پہ غور کیجئے، بعض لوگ یہ حدیث پڑھ کے گمراہی پھیلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بندہ مر گیا اس کے عمل ہی ختم ہو گئے تو پھر یہ صالح ثواب اور یہ ختم دلانا یہ جائز نہیں ہے. جبکہ حدیث میں موجود ہے اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، دوسروں کے عمل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہ تو بات ہو رہی ہے مرنے والا خود جب فوت ہوتا تو اس کے اپنے عمل جو تھے وہ رک گئے. وہ میٹر جو ثواب والا، وہ جو کرامن کاتبین کھاتے لکھ رہے تھے، وہ تو ختم ہو گئے، رک گئے وہیں. الا من ثلاث، لیکن ان میں سے بھی 3 عمل ایسے ہیں جو قیامت تک جاری رہتے ہیں. بندے کے اپنے عملوں میں سے بھی 3 عمل ایسے ہیں جو قیامت تک جاری رہتے ہیں. کون سے؟ صدقۃ جاریۃ، فرمایا صدقہ جاریہ قیامت تک چلتا رہتا. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کوئی ایسا نیک عمل کر دیا جس کا فائدہ قیامت تک مسلمان اٹھائیں. میں سادہ مثال دیتا ہوں. مسجد میں آپ نے ایک پنکھا لگا دیا، اس پنکھے کے سائے میں، اس کی ہوا میں جتنے مسلمان نمازیں پڑھتے رہیں گے قیامت تک، آپ فوت ہو کے قبر میں بھی چلے جائیں تو ثواب کا میٹر چلتا رہے گا. آپ نے مسافر خانہ بنا دیا، آپ نے ٹھنڈے پانی کا کولر لگا دیا، بور کروا دیا موٹر کا، پانی صاف محلے کو دے دیا. اب آپ فوت بھی ہو جائیں گے، قبر میں بھی چلے جائیں گے، اس سے قیامت تک جتنے لوگ پانی پیتے رہیں گے ثواب اللہ آپ کو عطا فرماتا رہے گا. یہ ہے صدقہ جاریہ. حضور نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے ختم نہیں ہوتے. ایک صدقہ جاریہ ہے، وعلم ينتفع به، اور ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. مثلا کوئی کتاب لکھ دی علم کی، وہ کتاب قیامت تک لوگ پڑھتے رہے، اس کا ثواب لکھنے والے کو ملتا رہا. مثلا میرے گھر میں لائبریری ہے، اس میں قرآن و حدیث کی، تصوف کی، فقہ کی بہت ساری کتابیں الحمدللہ موجود ہیں. اب وہ ساری کتابیں میں نے خریدیں اور اپنی لائبریری میں رکھیں، یہ بھی ساری کتابیں ان میں شامل ہیں. اب میں نے کتابیں گھر میں رکھیں، میں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو درس نظامی پڑھا رہا ہوں اور دین پڑھا رہا ہوں. میں مر کے قبر میں بھی چلا گیا، میرے بھائی وہ کتابیں پڑھتے رہیں گے، میرے بچے وہ کتابیں پڑھتے رہیں گے، ان سے علم دنیا میں پھیلاتے رہیں گے، انشاءاللہ میری قبر میں ثواب کا میٹر گھومتا رہے گا. یہ ہے کہ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس سے لوگ، مثلا مسجد کی دیوار پہ یا کسی جگہ پہ کوئی حدیث لکھ دی آپ نے، جو بھی آئے گا اس کو پڑھے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ علم ہے. آپ نے مسجد میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی دعائیں لکھ دی دروازے کے اوپر، جو اندر داخل ہوتا اسے دیکھے گا، پڑھے گا، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، ثواب ملے گا. تو یہ معنی ہے. فرمایا 3 چیزیں مردے کے عمل میں ختم نہیں ہوتی، صدقہ جاریہ اور ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اور ایسی نیک اولاد جو والدین کی بخشش کی دعائیں مانگتی ہے. فرمایا یہ ثواب اس کے کھاتے میں پہنچتا رہتا ہے. آؤ کدھر گیا وہ سوال کہ مردے کے اپنے ہی عمل کام آتے ہیں، کسی اور کا عمل اس کے کام نہیں آتا. حضور کے تو لفظ ہیں حدیث کے. فرمایا نیک اولاد بخشش کی دعا مانگے، وہ بھی ابا جی کے کام آتی ہے، وہ بھی ماں کے کام آتی ہے، والدین کے کام آتی. تو یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی. اس سے آگے یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 4. یہ صحیح بخاری ہے میرے ہاتھ میں، الطاف اینڈ سنز کی، اور جلد نمبر 4 ہے، اور اس کی ہے کتاب الاعتصام. اور حدیث نمبر ہے 7315. یہ نشان لگایا ہوا ہے میں، 7300. کتاب الاعتصام بخاری شریف جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 7315. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، فقالت ان امی نظرت ان تحج فماتت قبل ان تحج. اس نے عرض کی آقا میری ماں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ میرا کوئی کام ہو جائے، کوئی کام تھا، اس نے نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے میں حج کروں گی. یعنی نفلی حج کی بات ہے. نظر کا جب حج ہوتا ہے منت مان کے، یعنی کسی چیز کی آپ نے منت مانی، اگر وہ کام ہو گیا تو اس عمل کا کرنا واجب ہو جاتا. نفل تب تک رہتا ہے جب تک آپ کی منت پوری نہ ہو. جب منت پوری ہو گئی تو وہ عمل پورا کرنا آپ پر واجب ہو جاتا. تو اس نے نظر مانی تھی کہ میرا کوئی کام ہو جائے تو میں حج کروں گی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی، کام اس کا ہو گیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ حج کرتی پہلے ہی وفات پا گئی. افا احج عنہا،
یا رسول اللہ کیا میں اماں جی کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ یہ میں دلیلیں اس موضوع پہ دے رہا ہوں، ایک بندے کا عمل دوسرے کے کام آ جاتا۔ عرض کی آقا کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں حج کر، حجی عنہا، اس کی طرف سے حج کر۔ ارأیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیۃ؟ قالت نعم۔ قال اقضوا الذی لہ فإن اللہ احق بالوفاء۔ حضور کا جواب کا انداز بڑا خوبصورت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تیری ماں پہ کوئی قرضہ ہوتا، اس کے فوت ہونے کے بعد تو قرضہ ادا کر دیتی؟ یا رسول اللہ کر دیتی۔ فرمایا پھر اللہ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ نظر مانی تھی، اب یہ اللہ کا حق ہے کہ حج کیا جائے۔ تو جب بندوں کا حق تو ماں کی طرف سے دے سکتی ہے تو پھر اللہ کا حق کیوں نہیں دیتی؟ فرمایا حج کر، تیری ماں کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے مشکات المصابی اور کتاب العلم۔ یہ مشکات المصابی کی کتاب میرے ہاتھ میں، اور اس کی ہے کتاب العلم، کتاب العلم، اور حدیث نمبر ہے 199 199۔ یہ نشان لگا نظر آ رہا ہے سب کو؟ صحیح مشکات المصابی کتاب العلم حدیث نمبر 199 199۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته۔ اب وہ جو پہلی نمبر پہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ترمذی شریف کی، اس میں 3 عملوں کا ذکر ہے۔ فرمایا بندے کے ہر عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، نیک اولاد، اور پھر ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن اس حدیث میں حضور نے تفصیل کے ساتھ اعمال کا ذکر کیا، اور کن کن اعمال کا ذکر کیا؟ ان 3 سے علاوہ اس کے اضافی بھی کیے۔ فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته۔ حضور نے فرمایا صحابہ سنو، بندے کی موت کے بعد اس کی نیکیوں اور ان کے اعمال میں سے جو چیزیں اسے پہنچتی رہتی ہیں نا، وہ یہ ہیں۔ فرمایا علما علمہ ونشرہ، ایسا علم جو پہلے اس نے خود حاصل کیا، بعد میں اس نے دنیا میں پھیلا دیا، وہ بھی قیامت تک اس کی قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی، اس کا ثواب بھی اسے پہنچتا رہے گا۔ او مصحفًا وَرَّثَهُ، یا ایسا قرآن جو اس نے اپنی وراثت میں چھوڑا، لوگوں نے پڑھا، بچوں نے پڑھا، نسلوں نے پڑھا، اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا۔ او مسجدًا بناہ، یا کوئی مسجد جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اپنے مال سے بنائی، قیامت تک جو اس میں لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، ثواب اس کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ او بیتن لابن السبیل بناہ، یا کوئی مسافر خانہ بنا دیا، قیامت تک جو بھی مسافر وہاں سائے میں بیٹھے گا، جو بھی وہاں آرام کرے گا، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ او نہرن اجراہ، یا کوئی پانی کی نہر جاری کر دی، قیامت تک اس نہر سے جس کو فائدہ ہوگا، لوگ فصلوں کو پانی لگائیں گے، لوگ اپنے جانوروں کو نہلائیں گے، لوگ خود نہائیں گے، لوگ اس پانی کا استعمال کریں گے، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ او صدقۃ اخرجھا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا ایسا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں اپنی صحت کے دنوں میں اس نے صدقہ کیا، تلحقہ من بعد موتہ۔ فرمایا یہ سارے اعمال ایسے ہیں بندہ کرنے والا فوت بھی ہو جائے تو اللہ اس کا ثواب اس کے کھاتے میں پہنچاتا رہتا۔ یہ مشکات المصابی کی حدیث نمبر 199 کتاب العلم کی میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ پڑھ کے عرض کی، جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا تفصیلاً ذکر فرمایا۔ تو ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ ایک بندے کا عمل دوسرے کے کام آ سکتا ہے۔ اب اس سے اگلی حدیث مبارکہ دیکھیے، صلی اللہ تعالی علیہ۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی، یہ کتاب الزکوٰۃ ہے اور حدیث نمبر ہے 1488۔ یہ کتاب الزکوٰۃ مشکات المصابی کی حدیث نمبر 1488، اور یہی حدیث یہ سنن ابی داؤد شریف میں بھی موجود ہے۔ یہ سیاستہ کی کتاب ہے سنن ابی داؤد شریف۔ یہ یہاں بھی میں نے نشان لگایا ہوا ہے، یہ نظر آ رہا ہے سب کو؟ یہ ایک ہی حدیث ہے، دونوں کتابوں میں موجود ہے، اور یہ سنن ابی داؤد شریف کی کتاب، اس کی بھی کتاب الزکوٰۃ ہے، اور حدیث نمبر ہے 1681، اور مشکات المصابی کی حدیث نمبر ہے 1488۔ یہ ایک ہی حدیث دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ نبی پاک ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ فوت ہو گئی، وصال فرما گئی،
حضرت سعد بن عبادہ سے روایت ہے، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت، حضرت نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ سعد کی ماں فوت ہو گئی ہے، فأی الصدقۃ افضل، تو کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ کون سا صدقہ ہے جو سعد اپنی ماں کے لیے کرے سب سے زیادہ افضل ہے؟ قال الماء، حضور نے فرمایا پانی، چونکہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسی کو خرچ کرنا رب کی راہ میں زیادہ فضیلت والا ہوتا۔ اب اس زمانے میں صحابہ قیمتاً یہودیوں سے دوسرے لوگوں سے پانی قیمت کے ساتھ خرید کے پیا کرتے تھے، تو مسلمانوں کو پانی کی بڑی ضرورت تھی اس زمانے میں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل صدقہ پانی کا ہے۔ فحفر بیرا، حضرت سعد نے ماں کے نام کا پورا کنواں ہی کھدوا دیا، پورا کنواں کھدوا دیا۔ وقالا، اور کہا ہذہ لام سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے ماں کے لیے؟ ماں فوت ہو چکی ہے، صحابی کہہ رہے ہیں میری ماں کے لیے صدقہ کون سا زیادہ افضل ہے؟ حضور نے فرمایا پانی، انہوں نے کنواں کھدوایا، حضور نے فرمایا یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یہ سعد کی ماں کے لیے۔ اس کا مطلب ہے اس حدیث سے ثابت ہوا جو چیز کسی فوت شدہ کے اصالِ ثواب کے لیے وقف کی جاتی ہے اس پر مردے کا نام لینا جائز ہوتا ہے، اس پر مردے کا نام لینا جائز ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ منسوب کرنا، اس کے نام کے ساتھ مشہور کرنا اس چیز کو، یہ جائز ہوتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ بڑی جلدی سے سنیے، صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز، یہ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 ہے۔ پہلے میں نے جو حدیث بخاری شریف کی دکھائی وہ چوتھی جلد میں ہے، اور یہ جلد نمبر 1 ہے صحیح بخاری شریف، کتاب الجنائز ہے، حدیث نمبر 1388 1388 نظر آ رہی ہے سب کو؟ حدیث نمبر 1388۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ سے روایت ہے ایک شخص حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا آقا ان امی افتلطت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت، عرض کیا آقا میری ماں فوت ہو چکی ہے، میری اماں جی وفات پا چکی ہیں، اور میرا خیال ہے اگر میری ماں کو مرنے سے پہلے بولنے کا موقع ملتا، کلام کا موقع ملتا، تو میری ماں صدقہ کرتی یا صدقے کی وصیت کرتی، کیونکہ میری ماں کو صدقہ خیرات سے بڑی محبت تھی اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادی تھی، تو جب وہ فوت ہو گئی تو اسے بولنے کا موقع نہیں ملا، میرا خیال ہے اگر وہ کلام کرتی تو وصیت کی صورت میں مجھے صدقے کا حکم ضرور دیتی۔ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، یا رسول اللہ اماں جی نے تو وصیت نہیں کی، تو کیا میں اپنی طرف سے اگر صدقہ کر دوں اپنی ماں کے اصالِ ثواب کے لیے تو میری ماں کو اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ضرور ملے گا۔ کیا فرمایا؟ ضرور ملے گا۔ اب یہ ساری حدیثیں میں نے جو آپ کے سامنے عرض کی ہیں، کام ایک بندہ کر رہا ہے، عمل ایک بندہ کر رہا ہے، ثواب مردوں کو مل رہا ہے، ثواب میت کو مل رہا ہے، ثواب مسلمانوں کو مل رہا ہے، اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں ثواب اسی کو ملے گا یا بخشش کی دعا اسی کے لیے کی جائے گی جس کے بارے میں یا تو یقین ہو یا ظن غالب ہو کہ وہ مومن مرا ہے، اور اگر پکا یقین ہو بندہ کافر مرا ہے تو اس کی بخشش کی دعا مانگنا خود کفر ہے۔ ابو جہل کافر مرا کہ مسلمان مرا ہے؟ سب کو یقین ہے۔ آج کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ ابو جہل کی بخشش فرما دے، وہ خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ کافر کی بخشش کی دعا مانگنا خود کفر ہے۔ بخشش کی دعا صرف مسلمانوں کے لیے ہے، صرف ہاں زندہ کافر ہو تو اس کے لیے یہ دعا کی جاتی ہے یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اسلام کی توفیق عطا فرما دے، یہ دعا کر سکتے ہیں مرحومین کے لیے۔ اور بخشش کی دعا یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ صرف حدیثیں مکمل ہو گئیں، قرآن کی آیتیں مکمل ہو گئیں۔ آخر میں ایک نقطہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جو چیزیں فردن جائز ہوتی ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا، پورے لیکچر کا نچوڑ ہے، جو چیزیں فردن علیحدہ کرنا جن کا جائز ہوتا ہے، ان سب کو ملا کر اکٹھے ایک محفل میں کیا جائے تب بھی جائز ہوتا ہے۔ مثلا دودھ پینا جائز ہے، بوتل پینا جائز ہے، چینی کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اب دودھ بوتل اور چینی کو مکس کر کے دودھ سوڈا بنا لو، حرام ہو جائے گا؟ جائز ہی رہے گا۔
دودھ پینا جائز ہے؟ دودھ سے دہی بنا لو، دہی کی لسی بنا لو، اس میں چینی ملا لو، پانی ملا لو، حرام ہو جائے گا؟ جائز ہی رہے گا۔ جو چیزیں فردن فردن جائز ہیں ان کو ملا کے استعمال کرنا بھی جائز، بشرطے کہ کوئی شرعی معنی نہ ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ کنڈیشن ہے، ساتھ شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے بارے میں منع نہ کیا گیا ہو۔ مثلا انگور کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن انگور کو پانی میں بھگو کے رکھا جائے، اس کو نبیذ بنا لیا جائے، چند دنوں بعد وہ شراب بن جاتی ہے، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے، حالانکہ بنی انگور سے ہے، بنی پانی سے ہے، بنی سرکے سے ہے۔ کھجور کھانا جائز ہے، پانی پینا جائز ہے۔ کھجور کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا جائے، کافی عرصہ پڑی رہے تو وہ شراب بن سکتی ہے، اب وہ حرام ہو جائے گی۔ تو 4-5 چیزیں جائز ہوں، ان کو ملا کے جائز اس وقت ہوتی ہیں جب ان سے منع نہ کیا گیا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اب کوئی بندہ کہے جی انگور بھی جائز ہے، کھجور بھی جائز ہے، پانی بھی جائز ہے، ان کو ملا کے شراب بنا دی جائے، وہ کیوں حرام ہے پھر؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کے بارے میں حدیثوں میں منع فرمایا گیا، قرآن و حدیث میں منع فرمایا گیا۔ تو ایسی کوئی چیز جس کو علیحدہ علیحدہ کرنا بھی جائز ہو، اکٹھے ملا کر کرنا بھی جائز ہو، لیکن اس سے منع نہ کیا گیا ہو، وہ مستحب عمل ہوتا ہے، اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس کو سادہ کر کے سمجھ لیں، تلاوت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے، نعت پڑھنا، بیان، درس و بیان، قبر حشر موت کا تذکرہ کرنا، اللہ کی رحمتوں کا ذکر کرنا، اللہ کے عذاب کا ذکر کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ دروشی پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک کو مختلف جگہوں سے آیتیں صورتیں اکٹھی کر کے مکمل پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ اس کے بعد دعا مانگنا بخشش کی جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ مسلمانوں کو اکٹھے بٹھا کر ان کی تواضع کرنا، ان کو کھانا اچھا اچھا کھلانا، میزبانی کرنا، یہ حضور کی سنت ہے کہ نہیں؟ تو جو چیز سنت ہے وہ ثواب ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ اب بتائیں، تلاوت بھی جائز، نعت بھی جائز، قرآن بھی جائز، حدیث بیان کرنا بھی جائز، درس و بیان بھی جائز، دروشی پڑھنا بھی جائز، دعا مانگنا بھی جائز، مسلمانوں کو کھانے کھلانا بھی جائز۔ جب یہ سارے کام علیحدہ علیحدہ کیے جائیں تب جائز ہیں، تو جب ملا کے ایک ہی محفل میں کر لیا جائے تب بھی جائز ہی ہوں گے۔ اور خدا کی قسم اصال ثواب کی محفل میں یہی سارے کام ہوتے ہیں، یہی سارے کام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع کی توفیق عطا فرمائے۔